والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ جیسے انگریزی سال کی ابتدا اور شروعات جنوری سے ہوتی ہے، اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ محرم کے متعلق مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اسی وقت سال کے 12 مہینے طے کر لیے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ہم نے عظمت والا بنایا ہے۔ تو محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یعنی محرم کا مہینہ یہ قابل عظمت اور قابل احترام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، سال کے جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، اسلام کا دشمن بھی زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنے کو حرام سمجھتا بھی تھا اور بچتا بھی تھا۔ مسلمان تو مسلمان، جو لوگ اسلام کے دشمن تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، 2 مہینے گزشتہ گزر گئے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے عظمت اور حرمت والے ہیں۔ لیکن اب ہم دوسرا رخ دیکھیں مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کی بڑی تعداد اس مہینے کو قابل نحوست یعنی منحوس سمجھتی ہے۔ اور نحوست کا سبب کیا بنا؟ نحوست کا سبب ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی وجہ سے ایک جماعت جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کی وجہ سے اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتی ہے۔ محرم کو منحوس سمجھنا، محرم الحرام کو منحوس سمجھنا یا قابل نحوست سمجھنا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ محرم الحرام کو منحوس سمجھنا اور محرم الحرام کو برا سمجھنا، بدشگونی، بدفعلی لینا، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں عیب نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے باتوں کی مخالفت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، اور ایک جماعت کہتی کہ نہیں یہ مہینہ تو نحوست والا ہے۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب ایک موقع پر دعوت اور تبلیغ کا مقصد پوچھا گیا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہماری محنت کا مقصد عقائد کی درستگی، کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائے۔ یہ تبلیغ والوں کے صرف زبان پر ہے، حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ آج بھی سال کا چلہ، 4 مہینہ، اندرون بیرون، قریب دور کی محنت، مقامی محنت، خروج کی محنت، ڈھیر ساری قربانیاں ہیں، لیکن جب تاریخ طے کرنے کا مسئلہ آئے گا، ارے یہ تو اقرب ہے، یہ تو محرم ہے، یہ تو سنیچر اور منگل ہے۔ دعوت اور تبلیغ کا مقصد ہی عقائد کی درستگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنیچر کے دن اگر نکاح ہوا تو وہ نحوست کا سبب ہے، منگل کو ہوا تو نحوست کا سبب، محرم میں ہوا تو نحوست کا سبب، سفر میں ہوا تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، شوال میں ہوا تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما۔ نحوست کا دن کون سا ہے؟ محرم منحوس نہیں ہے۔ جو محرم کو منحوس سمجھے، محرم کو منحوس سمجھنے والا منحوس ہے۔ جو محرم کو برا سمجھے وہ خود برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محرم تو عظمت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، اور جاہل لوگ، نادان لوگ، بیوقوف لوگ، دیوانے اور پاگل یہ کہتے ہیں کہ محرم یہ تو منحوس ہے۔ محرم منحوس نہیں ہے، منحوس سمجھنے والا منحوس ہے۔ ایک طرف ایک جماعت ہے، ایک طرف قرآن ہے، کس کی بات کو مانیں گے ہم؟ وہ بھی گمراہ جماعت۔ گمراہ جماعت یہ کہتی ہے کہ محرم منحوس ہے، اللہ کا کلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ محرم تو عظمت والا مہینہ ہے۔ پھر بیچارے بھولے والے لوگ اس گمراہ جماعت کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھولے والے لوگ اس جماعت کے ساتھ لگ گئے۔ نہیں، محرم کا مہینہ تو منحوس ہے، ہم کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں، اہل سنت والجماعت کی باتوں پر یقین نہیں، صحابہ کی باتوں پر یقین نہیں، بزرگان دین کی باتوں پر یقین نہیں۔ جو خود گمراہ ہے ان کی باتوں پر ہم بھروسہ کر کر بیٹھ گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نحوست کا دن کون سا ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر عذاب آیا، جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر عذاب آیا، وہ دن انسانوں کے لیے منحوس بنا ہے۔ سنیچر، منگل، محرم، سفر، شوال منحوس نہیں ہے۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا وہ دن انسانوں کے لیے منحوس بنے گا۔ دوسرا قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہم سے ٹوٹ جائے وہ دن ہمارے لیے منحوس بنے گا۔ جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ دن ہمارے لیے منحوس بنے گا۔ رمضان کا مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے، لیکن آپ فضائل رمضان میں پڑھے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے پائری پر، پہلے زینے پر اور پہلے سیڑھی پر، پہلے درجے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر، تیسرے پر۔ فلما نزل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ممبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ایک درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے، رمضان کا مہینہ ہے، پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے بعودا بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ،
کہ ہلاک ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کو پائے اور پھر مغفرت نہ ہو۔ تو اتنا مبارک مہینہ، لیکن اگر اس میں مغفرت نہیں ہوئی تو اس کے لیے وہ منحوس بنے گا رمضان کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑے تو یہ مبارک مہینہ بھی اس کے لیے منحوس بن جائے گا۔ سنیچر کا دن ہے، آدمی اللہ کی خوب عبادت کرے، منگل کا دن ہے، آدمی اللہ کو راضی اور خوش کر لے تو یہ دونوں دن اس کے لیے مبارک بن جائیں گے۔ تو کسی وقت میں، کسی دن میں، کسی مہینے میں اور کسی سال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے کسی گھڑی میں، کسی دن میں، کسی مہینے میں اور کسی ساعت میں کوئی خرابی نہیں۔ وقت میں، دنوں میں، مہینوں میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال بد کی وجہ سے، یعنی برے اعمال کی وجہ سے۔ منتخب میں ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ مجھے گالی مت دو۔ جو لوگ سنیچر کو اور منگل کو شادیاں نہیں کرتے، حقیقت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر ہم تو پکے تبلیغ ہے بھائی۔ یہ تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ وقت لگانے کو تبلیغ نہیں کہتے۔ علماء فرماتے ہیں تبلیغ سے تبدیلی مقصود ہے، اگر تبدیلی نہیں ہے تو پھر یہ چلت پھرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ تو آوارہ گردی ہے۔ جیسے اسکول کے بچے گھومنے جاتے ہیں، آتے ہم بھی گھومنے۔ تبدیلی مقصود، عقائد کی درستگی۔ ہمارا تو پورا پنکوسا، بولے ہمارے تو گھٹی گھٹی میں، رگ رگ میں، نس نس میں تبلیغ۔ پھر سنیچر اور منگل کو نکاح ہوتے اپنے گاؤں میں، ہوتے تو ایکڑ ڈکڑ، وہ بھی وہ تاریخ نہیں مل رہی تھی تو لینا پڑا، ہال نہیں مل رہا تو لینا پڑا، وہ دوسرے تاریخوں میں رشتہ داروں کے یہاں شادی تھی تو لینا پڑا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بد شگونی، بد فالی، کیا مطلب بد شگونی اور بد فالی کا؟ اقرب میں شادی نہیں کرنا، نہیں تو وہ اختتام تک نہیں پہنچتا، یہ عقیدہ شرک ہے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ مرے، 4 مہینے نہیں زندگی اللہ کے راستے میں لگا دو، جنت نہیں ملے گی۔ نہیں وہ سنیچر کھڑا ہے کہ نہیں، سنیچر منگل، اگر سنیچر اور منگل کو نکاح صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ سنیچر اور منگل کے دن نکاح کرنا نحوست کا سبب ہے، پھر پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دو، اللہ کی رضا تو دور کی بات ہے، جنت کا دیدار تک نہیں ہوگا۔ بد شگونی، بد فالی، کسی گھڑی، کسی دن، کسی مہینے کو منحوس سبب سمجھنا یہ شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان تو اللہ کے اختیار میں ہے، نفع اور نقصان تو اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے حکم میں ہو۔ محرم میں نقصان نہیں ہے، اور نقصان کی نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں شہید ہوئے فجر کی نماز میں۔ بولو رمضان کو منحوس مناؤ، رمضان میں ماتم۔ بیٹا شہید ہوا تو دنیا کی ایک بڑی تعداد ماتم منا رہی، ان کے ابا کو فجر کی نماز میں جاتے وقت شہید کیا، کوئی ماتم نہیں مناتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز شروع ہے اور اس ایرانی نے کھنجر مارا، شہید ہو گئے، ان کا ماتم کوئی نہیں مناتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام، 10 نہیں، 1 محرم الحرام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی قرات شروع کی، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایران کا رہنے والا تھا، مسلک کے اعتبار سے مجوسی تھا، اس نے بیچ نماز میں کھنجر مارا، اور ایک نہیں بدن کے اتنے حصوں میں مارا کہ گر گئے زمین پر۔ دوائی پلاتے تھے تو بدن کے جس جس حصے پر وہ کھنجر لگا تھا، دوائی اس راستے سے بدن سے باہر نکلتی تھی، کوئی ماتم نہیں مناتا۔ اگر ماتم منانا جائز ہوتا ہے نہیں
اگر ہوتا تو پھر 12 ربیع الاول زیادہ مستحق تھی کہ مسلمان ماتم مناتے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اگر ماتم منانا جائز ہوتا، اگر ہوتا، تو سب سے زیادہ صدمہ مسلمانوں کو اس وقت پہنچا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو اس کا قتل کر دوں گا. اتنا صدمہ تھا مسلمانوں کو. کوئی ماتم نہیں. ایک شہید کے مرنے پر پوری دنیا ماتم منا رہی ہے. اور اسلام میں تو روزانہ کتنے شہید ہوئے؟ 1 لاکھ کے قریب صحابہ، 1 لاکھ کے قریب صحابہ شہید ہو گئے. 1 لاکھ کے قریب. کب کب ماتم منائیں گے ہم؟ سال میں تو 360 یا 65 دن ہیں. پورا سال ماتم مناؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مسجد نبوی میں وہ امامت کرتے تھے، وہاں کے امام تھے، شہید کر دیا گیا. 40 دن کا بائیکاٹ. ان کا ماتم مناؤ. بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ماتم نہیں ہے. وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، چوری تو چوری اور یہ اپنے اوپر قتل کا داغ نہ لگے، لوگ الزام نہ لگائے کہ یہ قاتل ہے اس لیے ماتم منا رہے، اس لیے ماتم منا رہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے ماتم کون مناتا؟ مسلمان نہیں مناتے. یہ ہم کو لگتا امراوتی میں ادھر ادھر جو لوگ ماتم منا رہے نا، اصل ماتم شیعہ لوگ مناتے ہیں. اسلام میں دور دور تک بھی ماتم کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہ یہ کہہ رہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو سوگ کتنے دن؟ 3 دن. اللہ کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے بڑی، وہ یہ کہہ رہے کہ کوئی بھی مرے، چاہے تمہارا باپ مرے یا چاہے سب سے عظیم شخصیت یعنی میں خود مر جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ماتم کتنے دن؟ 3 دن، اس سے زیادہ نہیں. ہاں اگر شوہر مرتا ہے تو بیوی 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، اس سے زیادہ نہیں. وہ بھی بیوی. اب یہ تو کتنے بولے 1400 سال ہو گئے اور آج تک ماتم ہو رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی مقدس کتاب مانتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اپنا مقتدی مانتے ہیں، تو پھر 10 محرم کو ماتم نہیں. آپ سوچ رہے ہیں اپنے یہاں ہے تھوڑی، وہ رہتا نہیں، ہو جاتا ہو، رہتا تھوڑی ہو، ہونے کو ٹائم لگتا. 8 رکعت تھی اپنے یہاں پر، آ گئی، ہونے کو ٹائم نہیں لگے گا. اس لیے ہمارے استاد ایک جملہ کہتے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بڑی عمر والے ہیں، اب تو ختم ہو گئے ہوگا. سورج غروب ہونے سے پہلے گھر میں چراغ لگاتے تھے. ابھی اندھیرا نہیں ہوا، اندھیرا ہونے سے پہلے کیا کرو؟ اندھیرا دور کرنے کا انتظام کر لو. بارش آنے سے پہلے کیا بولو؟ ذرا گھر چھانو. اب تو خیر چھانے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ بارش شروع ہو گئی، ٹپکے لگ رہے اور گھر چھا رہے، نہیں. بارش کے آنے سے پہلے کھیت کی صفائی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے بارش ہو گئی اس کے بعد کھیت کی صفائی ہو رہی، پھر بیج ڈال رہے ہیں. جس دن شادی ہوتی ہے اس دن تیاری نہیں کرتے، مہینوں پہلے تیاری ہوتی ہے، مہینوں پہلے تیاری ہوتی ہے. تو کسی بھی فتنے کو اٹھنے سے پہلے اس کو دبا دینا، اور اگر اس کو دبانے کی کوشش اور تدبیر نہیں کیے تو فتنوں کو وجود میں آنے میں دیر نہیں لگتی، اس کو دیر نہیں لگتی. تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا لاڈلا نبی مانتے ہیں، اور پوری کائنات کے وجود میں آنے کا سبب مانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مرے، کوئی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ مت مناؤ. 1400 سال ہو گئے آج تک سوگ منا رہے ہیں. سوگ نہیں ہے، سونگ ہے. لوگ سونگ اپنے آپ بولتے ہیں، سونگ اٹھائے نا اس نے. سوگ نہیں ہے، سونگ ہے وہ، کہ بھئی ہم کو کوئی قاتل نہ کہے، ہم کو کوئی قاتلان حسین نہ کہے، اس لیے پہلے کے پہلے ہم نہیں تھے. 1 محرم کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا.
10 محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئی. ان کی شہادت کا صدمہ ہے. ان کے بڑے بھائی کو بھی تو شہید کیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا گیا, ان کو مار دیا گیا. کتنے صحابہ. ایک خاتون ہے اسلام کے خاطر شہید کر دیا گیا, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا ایک ہاتھ ایک جانور سے, دوسرا ہاتھ دوسرے جانور سے, ایک پیر ایک جانور سے, دوسرا پیر دوسرے جانور سے, چاروں کو 4 جانوروں سے باندھا گیا اور مخالف سمتوں میں جانور کو ہانکا گیا. اپنی زبان میں کہے گے مخالف سمتوں میں جانور کو ہکالا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بدن کے 4 ٹکڑے ہو گئے. مناؤ, ماتم مناؤ. بھائیو بزرگ دوستو, اسلام میں ماتم نہیں ہے, شہادت تو فخر کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں. اب اگلے جملے ذرا دھیان سے سنیں. ماتم منانا بزدلی کی علامت ہے. جو قوم ایک آدمی کے شہید ہونے پر ماتم مناتی ہے وہ دوسرا شہید پیدا نہیں کر سکتی. 1400 سال سے ایک شہید پر اگر ماتم منائے گی, کس کو بھیجے گی اللہ کے راستے میں دین کو زندہ کرنے؟ نہیں بیٹا جانا نہیں, تو بھی شہید ہو جائے گا. وہ دیکھو گیا تھا تو شہید ہو گیا. تو ماتم منانا بزدلی کی علامت ہے, ماتم نہیں ہے ہمارے یہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ کہا اللہ کے راستے میں جاؤ, شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر اللہ کے راستے میں جاؤ, شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, اللہ کے راستے میں جاؤ, شہید ہو جاؤ. 7 مرتبہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما اور مدینہ منورہ کی موت عطا فرما. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاؤں. تو شہادت تو فخر کی چیز ہے, شہادت تو نصیبے کی علامت ہے. نصیبے کے معنی ہے خوش قسمتی, وہ تو خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے نام پر شہید ہو جائے ان کو تم مرا ہوا مت کہو, بل احیا, وہ تو زندہ ہے. وہ شہید کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اس کی مغفرت. تو آپ سوچ رہے ہیں پھر یہ معاملہ آیا کہاں سے, اور اپنے بالکل قریب میں آ گیا. اللہ کا احسان ہے ہمارا پنجکوسا بچا ہوا ہے, دعا کرے کہ ہمیشہ بچا رہے. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا, یہ یہودی تھا. عبداللہ ابن سبا یہ یہودی تھا اور بڑی اچھی باتیں کیا کرتا تھا. ذہین بہت تھا, بہت ذہین. پہلے اندازہ لگاتا پھر کدال مارتا. جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, بھائی بور کھودنا ہے, کیا کرو, بولے توا لے کر آؤ, ناریل لے کر آؤ. تو اس کا تخمین, اس کا انداز بہت اچھا تھا. تو عبداللہ ابن سبا مسلک کے اعتبار سے یہودی تھا, مسلمانوں سے اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی, بہت دشمنی. شیعہ مذہب کا موجد یہ ہے, شیعہ مذہب کی بنیاد اس نے ڈالی ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کی باتوں کو سننے لگے اور لوگوں کے درمیان میں اس کا ایک مقام ہے, تو پھر اس نے عقائد کو گھڑنا شروع کیا. اور سب سے پہلا عقیدہ کیا گھڑا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی جو شیعہ مسلک کا بانی ہے, جو شیعہ مسلک کا موجد ہے, اس نے یہ عقیدہ گھڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, ان کے بعد نبی آئے گی. بھئی کون آئے گی نبی؟ حضرت علی. پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور عجیب عقائد آپ جب سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا, ایسا بھی بول سکتا کوئی؟ پھر شیعوں کے عقائد اتنے بگڑے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے, یہ تو بیاض عثمانی ہے. کیا مطلب بیاض عثمانی کا؟ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن مسلمان پڑھتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من گھڑت کتاب ہے, من گھڑت کاپی ہے ان کی. اصل قرآن
وہ تو ایک گار میں، اور جیسے ہمارے یہاں پر کھاری ہوتی ہے، جنگلات ہوتے ہیں، وہ کھاری اور جنگلات اور وہ غار کے اندر محفوظ ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس میں تخریب اور اس میں ترمیم کر دی گئی، اس کو بدل دیا گیا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نہیں بولے پہلے 40 پارے تھے، پھر وہ 10 پارے بکریا کھا گئے، یہ ان کے عقائد۔ ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی۔ دعوت اور تبلیغ کا مقصد خالص چلے 4 مہینے اندرون بیرون نہیں ہے، عقائد کی درستگی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے کہ توحید یہ شرک کی ضد ہے، توحید یہ شرک کی ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کے ذرے کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ شرک کا ذرہ نہیں، سنیچر کا دن نہیں بھائی، وہ دن نکاح نہیں کرنا، کیلنڈر میں عقرب دیکھ کر نہیں، یہ تاریخ میں نکاح مت کرو۔ اور تاریخ طے کرتے وقت سب بڑے بڑے اللہ والے لوگ رہتے، اس لیے وہ عقرب دیکھ کر تاریخ کو چھوڑ دیتے۔ تاریخ طے کرتے وقت کسی دیندار کو بٹھایا جائے، مہر طے کرتے وقت کسی دیندار کو بٹھایا جائے۔ عام طور پر تاریخ اور مہر طے کرتے وقت اللہ کے دشمن اور فاسق لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جس کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ تاریخ طے کرے گا، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ مہر طے کرے گا۔ کیا جی بولے اسلام کو توڑ کر اسلام کو زندہ کرنے جا رہے ہیں لوگ، سنتوں کو مٹا کر سنتوں کو زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں، مہر فاطمی طے کرو، اس کو فاطمہ کی سنت نظر آ گئی، نبی کی سنت نظر نہیں ہے، بیٹی کی سنت نظر آئی، باپ کی سنت، تو تاریخ طے ہو، مہر طے ہو، اپنے مسلک کے معتبر علماء کو بٹھانا اور تاریخ طے کرنا۔ تو شیعوں کے عقائد یہ تھے کہ جبریل علیہ السلام حضرت علی کے پاس جا رہے تھے، بہت دھیان سے سنیں ہم، یہ شیعوں کے عقائد ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت علی کے پاس جا رہے تھے، غلطی سے محمد کے پاس چلے گئے۔ اب بھی ان کو ہم مسلمان کہیں گے۔ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کے عقائد میں یہاں تک لکھا ہے، یعنی جب ان کے مسلک میں کوئی داخل ہوتا ہے تو جیسے ہم لوگ جب حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو پہلا کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ، 4 سورتیں، اتحیات، درود شریف، دعائے قنوت پڑھاتے ہیں۔ ان کے یہاں پر جب کوئی اسکول میں ایڈمیشن داخلہ لیتا ہے تو وہ یہ نہیں پڑھاتے، ان کا سب سے پہلا سبق مسلمانوں کو اذیت پہنچانا، مسلمانوں کو اذیت پہنچانا۔ مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو نجس چیزیں کھلاؤ، یعنی کھانے میں نجاست ڈالو پھر ان کو کھلاؤ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا یہ بات کہ ان کا مستقل ایک سبق ہے، ان کی طرف سے ایک ہدایت یہ ہے کہ کھانے کی اور پینے کی چیزوں میں نجاست ڈالو، کچھ نہ ملے تو کم سے کم تھوک دو اور پانی دے دو۔ اور ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ جب مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتا تو آنے کے بعد میں جب صف میں کھڑا ہو جاتا تو اپنے داڑھی کے بالوں کو اس طریقے سے ہلاتا تھا، تو اس کے داڑھی کا جو پانی تھا وہ دائیں اور بائیں جو لوگ نماز پڑھتے تھے ان کے بدن پر۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ پانی نہیں، وہ تو پیشاب تھا، کہ وہ اپنے داڑھی کو جانور کا پیشاب لگا کر لاتا اور صرف مسلمانوں کے بدن کو نجس اور ناپاک کرنا مقصود ہوتا۔ یہ سبق ہے ان کا، یہ ہدایت دی جاتی ہے ان کو کہ ان کو جسمانی بھی تکلیف پہنچاؤ، روحانی بھی تکلیف پہنچاؤ۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا فتویٰ اور مسلک یہ ہے کہ شیعہ کائنات کا سب سے بدترین کافر ہے، کافر نہیں ہے، شیعہ کائنات کا سب سے بدترین کافر ہے۔ عجیب عجیب عقائد ہیں ان کے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب صحابہ مرتد ہو گئے، صرف 4 صحابہ مسلمان باقی رہتے، 4 صحابہ، حضرت مقداد، حضرت علی، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر غفاری۔ ان کا یہ کہنا ہے شیعوں کا کیا کہ باقی سب صحابہ کافر ہیں۔ ابو بکر، ان کا کہنا تھا ابو بکر تو کٹر کافر ہے، اور عمر وہ تو نبی کو قتل کرنے گیا تھا۔
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان ابو بکر اور عمر کا نام ایک کاغذ پر لکھے اور پھر اس کو اپنے پیروں سے کچلے، یہ کچلنے والا کائنات کا سب سے اچھا آدمی ہوگا، سب سے اچھا آدمی۔ اس لیے ان کو سلام کرنا جائز نہیں۔ ان کی 12 جماعت تھے، جو بورے ہے اور کھوجا ہے، یہ سب انہی کی 12 جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ ان کو سلام کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا، جیسے کوئی کافر ہم کو سلام کرے تو ہم اس کا جواب تھوڑی دیتے، ایسے شیعہ کافر ہے، سلام کرے ہم جواب نہیں دیں گے، ہم اپنی طرف سے اس کو سلام نہیں کریں گے۔ کوئی بورا اگر ہم کو سلام کرتا ہے تو ہم جواب نہیں دیں گے، یا ضرورت پڑ گئی سلام کرنے کی ہم سلام نہیں کریں گے، آداب کر سکتے، اس کے علاوہ کچھ صرف آداب۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے عقائد ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سنیں گے ہم اس کو۔ بس ایک گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر ہم دوسری جگہ جائیں، اپنے گاؤں میں تو ہوتا نہیں لیکن کبھی جی بھر کے آتا تو ایک کام کرتا، میں اچل پور سے آ جاتا، ذرا بہت دنوں میں سسرال میں گئے ہی نہیں، کیا نیت ہے؟ یہی دن دیکھے سسرال میں جانے کو۔ بھائیو بزرگوں دوستو، ہمارے گاؤں میں ہوتا نہیں لیکن ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر وہ تعزیہ ہمارے سامنے سے گزرے، اور وہ تعزیہ کیا ہے جی؟ وہ تو شرک کی بو ہے۔ وہ تعزیہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ شرک کی ایک تمثیل، شرک کی ایک مثال ہے۔ وہ قبر بناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ تعزیہ اگر ہمارے سامنے سے گزرے تو چہرہ موڑ لینا ضروری ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی، اور پھر ماتم منانا اور کالے کپڑے پہننا عجیب حال۔ اور ہوا کیا؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ شہید ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اس وقت تم نے ماتم کیوں نہیں بنائے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو زہر دیا گیا، اس کا ماتم کیوں نہیں منا رہے؟ ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا، اس کا ماتم کیوں نہیں منا رہے؟ یہ شیعوں کی ایک چال ہے، یہ شیعوں کی ایک سازش ہے، یہ شیعوں کی اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ایک دشمنی ہے کہ یہ اسلام سے کیسے ہٹے۔ اس لیے ہمارے یہاں ہوتا نہیں، ہونے دینا بھی نہیں۔ اور اس موقع پر اگر کہیں غلطی سے چلے گئے، جانا تو ہے نہیں لیکن اگر چلے گئے کوئی دوسرے کام سے، تو پھر ایسے مجمع میں شرکت نہیں کرنا۔ پھر اس دن آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سبیلے شربت، ذرا ہم اپنے دماغ سے تھوڑا سا سوچیں۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پیاسے مرے ہیں، ارے ان کا نواسا پیاسا مرا تو تم شربت بانٹ رہے کیوں؟ ہمارے باپ کا اگر انتقال ہو تو شربت بانٹتے، اپنے باپ کے مرنے پر شربت نہیں بانٹتے۔ نبی کا نواسا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے شہید ہوئے اور مسلمان شربت بانٹ رہے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ محبت نہیں، دشمنی کی علامت ہے، اور یہ شیعوں کا عمل ہے، رافضیوں کا عمل ہے، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر جو الزام لگا تو اس کو دھونے کے لیے کیا کیا کہ جب اگلا سال آیا تو پھر شربت تقسیم کی۔ کیوں؟ نہیں بھائی، نبی کا نواسا شہید ہو گیا تھا، ہم اس کو اس وقت پانی نہیں پلا سکے، اب اس کی برکت سے پانی پلا رہے ہیں۔ تو 10 محرم کو، یہ جملے ذرا دھیان سے سنیں ہم، 10 محرم کو سامنے رکھ کر پانی کی، شربت کی سبیلیں لگانا، یہ رافضیوں اور شیعوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے لگتی نہیں، لیکن اگر کہیں لگی ہم پیے گے نہیں، پینا بھی نہیں ہے۔ پھر اس دن وہ عجیب، اب تو اللہ کا احسان ہے ہمارے یہاں سے وہ نحوست ختم ہو گئی، ورنہ ایک مخصوص پکوان بنتا تھا، وہ بھی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ بس ایک روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا عاشورا، کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، اور روزے کے رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ روزہ رکھنا بھی ہے اور رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت بھی کرنا ہے۔ اب مخالفت کیسے کریں گے؟ یہودی 1 روزہ رکھتے تھے، ہم 2 رکھیں گے۔ وہ 10 کا رکھتے تھے، ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے، یا 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورے کا 1 روزہ
عاشورے کا ایک روزہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گے۔ سیام یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کا ایک روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے گزشتہ ایک سال کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رکھیں گے بھی سب روزے؟ 2 رکھنا ہے، ایک تو 10، اب ایک دن پہلے کا رکھ لو یا ایک دن بعد کا، 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو، ایک بات۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ عاشورے کی نماز نہیں ہے، عاشورے کی نماز نہیں ہے، اور یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، گھر کی مستورات کو بھی جا کر بتائیں، ورنہ وہ عورتیں پڑھتی ہیں عاشورے کی نماز۔ عاشورے کی نماز بدعت ہے۔ 10 محرم کو جو نماز پڑھتے ہیں 9:30 بجے 10 بجے کے قریب، وہ نماز بدعت ہے عاشورے کی نماز۔ تو عاشورے کی نماز نہیں، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، نہ جماعت کی شکل میں نہ انفرادی شکل میں، نہ گھر میں نہ مسجد میں، عاشورے کی نیت سے کوئی نماز نہیں۔ اب ہم میں سے کوئی سوچے کہ ٹھیک ہے عاشورہ نہیں، میں ایسا کرتا چاشت کی پڑھ لیتا، اس سے پہلے پڑھا تھا کبھی؟ نہیں، کبھی نہیں، آج بھی رندے بھی۔ عاشورے کے دن 10 محرم کو چاشت کی نماز وہ پڑھے گا جو روزانہ پڑھتا ہے۔ روزانہ چاشت کا خیال نہیں، اور آج چاشت کا خیال۔ تو ایک تو 2 روزے رکھنا ہے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ دوسرے نمبر پر عاشورے کے دن عاشورے کی نیت سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو چاشت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے وہ لوگ اس دن چاشت کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کو التباس نہ ہو، لوگوں کو شبہ نہ ہو، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عاشورے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور تیسری ایک ضروری بات یہ ہے، بڑے تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب تو چونکہ موبائل اور نیٹ اور عجیب حال ہے، سب بس بٹن دباؤ سب آ جائے گا، بولے عاشورے کے دن دسترخوان کو وسیع کرو، من وسع علی یاله یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے دسترخوان کو کیا کرے گے؟ اب 10 محرم کو اگر دسترخوان وسیع کرتے تو پھر روزہ کب رکھیں گی؟ بولو ہم کیا کرتے؟ آپ سوچ رہے ہیں ایک کام کرتے نا، مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 10 محرم نہیں ہے، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب سے شروع ہوتی ہے، انگریزی نہیں ہو کہ فجر سے پہلے شروع ہوگی، اس لیے اس حدیث کو یہیں پر رہنے دو۔ آپ سوچ رہے ہیں وہ ہم نے تو بہت بڑے مولانا کا بیان سنے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جنہوں نے کہا ہوگا بہت بڑے ہو گئے، لیکن ابھی ہم اتنا ذہن میں رکھیے بس، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے، ابھی حیدرآباد کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کو موضوعات میں، اور کہا ہے کہ بہت ضعیف روایت ہے، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ من گھڑت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ چونکہ شیعہ لوگ ماتم مناتے تھے، شیعہ لوگ ماتم مناتے تھے، ایسا کرو بولے وہ ماتم منا رہے نا تو اب ان خوشی مناؤ، اچھا اچھا بنا کر کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کو ابھی ہم یہیں پر رہنے دیں، کوئی آ کر یہ کہے یہ دیکھ بیان، یہ بہت بڑے مولانا ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، جتنے بڑے بڑے مولانا ہیں سب کا ادب احترام سر آنکھوں پر، لیکن اس حدیث کو ہم ابھی رہنے دیں۔ تو 2 ہی کام کرنا ہے، ایک تو روزہ رکھنا ہے اور عاشورے کی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دسترخوان وسیع کرو تو اپنے گھر پہ وسیع کر لو، ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہیں، اور اہتمام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، اور بعض لوگ پھر روزہ نہیں رکھتے، روزہ نہ رکھ کر لوگوں کو دعوت دینا اور روزہ نہ رکھ کر لوگوں کو کھانا کھلانا اچھی بات نہیں ہے۔ روزے کا ثواب کیا ہے؟ اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گی۔